अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामईन, आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो एक ख़तरनाक बीमारी और एक अंदाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ख़तरनाक वबा जो फैली हुई है, चाहे वो आलिम हों या जाहिल, औरतें हों या मर्द, बच्चे हों या बड़े, हर किसी के अंदर वो बीमारी फैलती जा रही है, वो वबा फैलती जा रही है, वो गुनाह फैलता जा रहा है। और वो गुनाह है रियाकारी, दिखलावा, शो ऑफ, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए, लोगों की तारीफ़ें सुनने के लिए कोई काम करना, अपनी तारीफ़ों का भूखा बन जाना। इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो कि जो भी भलाई का काम शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमारी वाहवाही करें, इसलिए काम शुरू कर देते हैं और लोगों की तारीफ़ें समेटने लगते हैं। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है, चाहे वो आलिम हो या जाहिल, जो भी हो, मर्द हो या औरत, दूसरी कैटेगरी वो कि कोई भी भलाई का काम शुरू करते हैं तो उनकी नीयत सही होती है, वो अल्लाह के लिए काम शुरू करते हैं, लेकिन जब तारीफ़ें होने लगती हैं, जब वाहवाही होने लगती है तो अब उनके अंदर दिखावा आ जाता है। तो ज़रा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें कि आप कोई भी नेकी का काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब तारीफ़ें होने लगीं, आपकी वाहवाही होने लगी, बड़े बड़े लोग आपकी तारीफ़ें करने लगे, कसीर तादाद में लोग आपकी तारीफ़ें करने लगे, तो अब आपके अंदर रियाकारी आ रही है, अब आपके अंदर दिखलावा आ रहा है, अब आपके अंदर गुरूर आ रहा है, अब आपके अंदर घमंड आ रहा है। तो प्यारे भाइयों, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। और कोई भी नेकी का काम हो, कोई भी भलाई का काम हो, उसकी कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं, ये चीज़ याद रख लें। पहली शर्त कि वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, इखलास हो उस काम में, सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो। और दूसरा कि वो सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। और तीसरी शर्त अमल की कबूलियत के लिए कि आपका अकीदा दुरुस्त हो, आपका अकीदा ख़राब न हो। आप कोई भी काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं और आप कोई भी ऐसी नेकी है जो आप सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो वो भी काम आपके काम नहीं आएगा। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, सुन्नत के मुताबिक हो, और तीसरी चीज़ कि आपका अकीदा दुरुस्त हो। और बुखारी शरीफ की वो पहली हदीस जिसे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने सबसे पहले नंबर पर रखा है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तमाम अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा आपको सवाब मिलेगा। और आपने वो हदीस सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है कि क़यामत के दिन जहन्नम जिन लोगों से भड़काई जाएगी, जिनका आगाज जहन्नम में होगा, वो कौन लोग होंगे? एक तो मुजाहिद, जो अल्लाह की राह में लड़ा होगा, शहीद हो गया होगा, अल्लाह बुलाएगा, क्या किया था? कहेगा अल्लाह तेरी राह में लड़ा और हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा कज़ब्त, झूठा है, लोगों की तारीफ़ें सुनने के लिए, अपने आपको बहादुर कहलाने के लिए लड़ा था, कज़ब्त, झूठा है। और फिर दूसरा आदमी लाया जाएगा जो सखी होगा, उसने सखावत की होगी, बड़ा सखी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा माल दिया, क्या किया? कहेगा अल्लाह तेरी राह में सदका व खैरात किया, सखावत थी मेरे अंदर। अल्लाह कहेगा कज़ब्त, झूठा है, सिर्फ लोगों की तारीफ़ें सुनने के, लोग सखी कहें, इसीलिए तूने सदका व खैरात किया। और फिर तीसरा, कारी बुलाया जाएगा, आलिम कारी होगा, दीन की बातें लोगों को सुनाने वाला होगा, लेकिन अल्लाह पूछेगा कि मैंने ये जो नेमत दी थी, कुरान की नेमत, दीन की नेमत तुझे दी थी। मेरे हमारे उलमा इकराम सुन रहे होंगे कि तीसरा जो आदमी बुलाया जाएगा वो कौन होगा? कारी होगा, यानी कि कुरान पढ़ा होगा लोगों के सामने, बड़ी अच्छी आवाज़ होगी, बड़ा दीन का काम किया होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा क्या किया इस नेमत का? कहेगा अल्लाह मैंने तेरा दीन फैलाया। अल्लाह कहेगा कज़ब्त, झूठा है, अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए, अपनी वाहवाही सुनने के लिए तूने ये काम किया है, अपनी तारीफ़ों का भूखा था, अपनी तारीफ़ों का मोहताज था। अल्लाह कहेगा कज़ब्त, झूठा है। फिर इन 3 लोगों से जहन्नम भड़काई जाएगी। तो
تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ محمد ابن منکتر علماء تابعین میں سے ایک مشہور عالم ہیں، اور بڑے نیک اور بڑے متقی اور بڑے مخلص آدمی تھے، بڑے مخلص عالم تھے۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے اپنے درس کے دوران، تو جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو زار و قطار رونے لگتے اور کہتے کہ اے اللہ، یہ جو آنسو جو بہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ یہ جو آنسو بہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، تو وہ اپنے منہ کے اوپر اپنے آنسوؤں کو ملتے اور کہتے کہ اے اللہ میرے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور حاکم وقت نے لوگوں کو بلایا، نماز استسقاء پڑھی، بڑی لمبی لمبی دعائیں کی، زار و قطار لوگ رونے لگے اللہ کے سامنے، بارش مانگنے لگے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو محمد ابن منکتر کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت جب تہجد پڑھنے مسجد میں گیا، اندھیرا تھا، تب یہ لائٹیں وغیرہ تو نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ میں جب گیا تو اسی دوران ایک آدمی آیا اور کونے میں نماز پڑھی، نفل نماز کے بعد زار و قطار رونے لگا اور اللہ سے کہنے لگا، اللہ سارے لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی ہے تو اس سے لمبی لمبی دعائیں کی ہیں، اپنے گناہوں پر روئے ہیں، لیکن اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اے اللہ میں تجھے قسم دے رہا ہوں کہ بارش نازل کر۔ محمد ابن منکتر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور زوردار بارش ہونے لگی۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ اللہ میری توبہ تو نے قبول کی ہے، میری دعا تو نے قبول کی ہے، تو کہا کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر۔ سارے لوگوں نے دعائیں کی لیکن تو نے بارش نازل نہیں کی، لیکن میری دعا قبول کی۔ پھر وہ زار و قطار رونے لگا اپنے گناہوں کے اوپر اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور پھر جب فجر کا وقت ہونے والا تھا وتر نماز پڑھ کے باہر نکل گیا۔ محمد ابن منکتر حیران ہو جاتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ آدمی کہاں جا رہا ہے؟ پھر جب سارے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے تب ان کے بیچ میں وہ بھی آتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ تہجد گزار ہے، اس کی دعا سے بارش نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اخلاص تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، محمد ابن منکتر ان کا پیچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی دوستی کے لائق ہے، اس سے میں دوستی کر لوں تاکہ میں اس سے کچھ مستفیض ہو سکوں، میرے اندر بھی اللہ کا تقویٰ ہے، میرے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے۔ پھر جب وہ جاتے ہیں اس کی جھوپڑی کے اندر محمد ابن منکتر، تو دیکھتے ہیں کہ جو ساز و سامان پڑا ہوا تھا، اس سے پتہ چلا کہ یہ موچی تھا۔ جب وہاں گئے تو وہ آدمی کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا کام ہے، آپ کو جوتے وغیرہ سلانے ہیں؟ تو محمد ابن منکتر کہنے لگے جوتے وغیرہ تو نہیں سلانے ہیں، لیکن میں نے تمہاری یہ نیکی دیکھی، پورا رات کا واقعہ سنایا تو وہ آدمی طیش میں آ گیا۔ محمد ابن منکتر کہنے لگے میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ بہرحال دوسرے دن محمد ابن منکتر وہاں پر گئے تو دیکھا کہ جھوپڑی جو تھی وہ وہاں پر نہیں تھی، اور پورا اپنا ساز و سامان لے کے وہ آدمی کہیں کوچ کر گیا تھا، وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں پر بوڑھی عورت کھڑی تھی ایک دروازے کے کونے پر، اور وہ عورت کہنے لگی کہ اے صاحب آپ کل آئے تھے، آپ نے ایسا کیا ایسے ناراض کر دیا کہ یہ آدمی آپ کے یہاں سے روانہ ہوتے ہی اپنا پورا سامان لے کے یہاں سے چلا گیا، آپ نے ناراض کر دیا تھا؟ تو کیا وجہ تھی؟ کہ اپنا یہ اخلاص، تاکہ میں مشہور نہ ہو جاؤں کہیں لوگوں میں، لوگ میری واہواہی کرنے لگیں اور شیطان ریاکاری کا وار میرے اوپر کر دے، میرے اندر ریاکاری آ جائے، میرے اندر دکھلاوا آ جائے، میرے اندر سے اخلاص ختم ہو جائے۔ اپنے اخلاص کی حفاظت کرنے کے لیے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ محمد ابن منکتر کہتے ہیں پوری زندگی میں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ آدمی مجھے مل نہ پایا۔ یہ تھا لوگوں کے اندر اخلاص، یہ تھا لوگوں کے اندر اخلاص۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ کے اندر موجود ہے کہ جو آدمی تنہائی میں گناہ کا کام کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن وہی آدمی جب تنہائی میں نیکی کے کام کرتا ہے جو اسے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، ایسے کام جب تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مخلص ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب آدمی تنہائی میں نیکیاں کرنے لگتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمارے نام اعمال میں ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو صرف ہمیں پتا ہوں اور اللہ کو پتا ہوں اور تیسرے کسی بھی آدمی کو پتا نہ ہو۔ ہمارے نام اعمال میں ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو صرف ہمیں پتا ہوں اور اللہ کو پتا ہوں۔ تو پیارے بھائیو، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں،
اپنی تعریفوں کے بھوکے نہ بنیں، صرف اللہ کے لیے کام کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں بہترین بدلہ دے گا جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے یعنی اپنی تعریف سننے کے لیے کام کرے، قیامت کے دن اللہ اسے سنائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرے گا، اس کے عیوب ظاہر کرے گا، اور اللہ کہے گا یہ ہے وہ آدمی جس نے دکھلاوے کے لیے کام کیا ہے، جس کے اندر ریاکاری تھی، اللہ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا، اس کی نیکیاں اس کے کسی کام نہ آئیں گی۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، اپنے نام اعمال میں ایسی نیکیاں اکٹھا کریں جو آپ کو پتہ ہوں اور آپ کے رب کو پتہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔